السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ایران کے خلاف جنگ میں ناکامی پر واشنگٹن اور یروشلم کے درمیان تصادم، الزام تراشی کا سلسلہ شروع۔ سعودی عرب میں ایئر بیس پر ایران کا حملہ، کئی امریکی فوجی زخمی، ایندھن فراہم کرنے والے طیارے تباہ۔ ایرانی صدر اچانک تہران کے سپر اسٹور جا پہنچے، شہریوں سے کی ملاقات۔ مغربی ایشیا کا بحران عالمی معیشت کے لیے خطرناک، خوفناک رپورٹ کے بعد ہندوستان میں مہنگائی بڑھنے کا اندیشہ۔ ایران میں فوجی مقاصد پانے کے باوجود آبنائے ہرمز کھلی رکھنا چیلنج بن سکتا ہے، مارکو روبیو کا بیان۔ اور نیپال میں ریپر سے سیاستداں بننے والے 35 سالہ بریندر شاہ بنے ملک کے نئے وزیر اعظم۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ خواہ دنیا کے سامنے ایران کے خلاف جیت کا دعویٰ کرتے نہ تھک رہے ہوں، لیکن وہ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نہ تو ایران کے جوہری مقاصد کو پٹری سے اتار سکے اور نہ ہی اسے حکومت تبدیلی کرنے پر مجبور کر سکے۔ اپنے سپریم لیڈر سے لے کر سیکورٹی چیف تک کو کھونے کے باوجود ایران کے حوصلے بلند ہیں اور وہ مسلسل جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران امریکی صدر اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اپنی شکست کا ذمہ دار کسے ٹھہرائے اور جنگ سے باہر نکل جائیں۔ رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے سب سے وفادار اور سخت مزاج رکھنے والے اپنے نائب جے ڈی وینس کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان فون پر بات ہوئی، جس میں خوب الزام تراشی ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے ایک طرفہ حملے کے بعد تہران کی جانب سے شروع کی گئی جوابی کارروائی کے سبب مشرق وسطیٰ میں ہر روز کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران ایران کی جانب سے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ خبر کے مطابق ایران نے جمعے کے روز سعودی عرب واقع امریکی فوجی بیس کو نشانہ بنایا، جس میں امریکی ایندھن فراہم کرنے والے جہازوں کی ایک بڑی تعداد اور لاجسٹک سپورٹ بیڑے کو تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں شہریوں سے ملاقات کر کے ان کی خیریت دریافت کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اچانک ایک سپر اسٹور جا پہنچے، جہاں شہری انہیں اپنے درمیان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس موقع پر موجود شہریوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں، جبکہ صدر نے شہریوں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان عالمی بازار ایک بڑے جغرافیائی سیاسی تبدیلی کو نظر انداز کر رہی ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال صرف عارضی اتار چڑھاؤ نہیں، بلکہ عالمی منظرنامے میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے، جو بار بار ابھر سکتی ہے اور طویل مدتی غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بازار اس وقت جنگ سے متعلق ہر خبر پر امید اور خوف کے درمیان کام کر رہا ہے، لیکن اس کے پس پشت ایک گہری تبدیلی جاری ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بدلتی پالیسیاں اور ایران کے رد عمل سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جہاں سرمایہ کاروں کو طویل مدتی خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ منتظر ہے کہ مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کون کرے گا، لیکن ہم ایران میں زمینی فوجی اتارے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ فرانس میں G7 وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ ایران میں فوجی مقاصد پانے کے باوجود بھی آبنائے ہرمز کھلی رکھنا ایک فوری چیلنج بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کھلی رکھنے پر بین الاقوامی تعاون حاصل کرے گا۔ خدشہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کے لیے ٹول سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ About a willingness to talk about certain things. We're waiting for further clarification about who is it that we will be talking to, what will we be talking about, and when will we be talking. I don't have any news for you on that yet. It could happen at any moment. It could happen today. It could happen tomorrow. We're not predicting it, and we're going to continue with our operations. Signal that they're still serious in your own view? That Well, I mean, signal is they call you and say, these are the people that speak on our behalf now.
this is what they're allowed to talk about, and this is when we're prepared to meet to talk further. That would be a signal. But in the meantime, we continue with our operation, a very successful operation. Every single day, Iran gets weaker and weaker. The Department of War is doing a tremendous job of weakening that regime and its ability to lash out against its neighbors and threaten the world. Can I see what the West with the European response to what was presented today in terms of? Well, we had a good. I mean, I'm happy about. There was seemed to be agreement in that room that we need to be ready to do something. I mean, I think. But is it okay? Is it okay with you guys if they don't come in and do anything until after? Well, we don't. No. Hold on. We're not asking for anybody's help on this war. The president's been clear. We're not asking for anybody to join the war. We're not asking for anyone to get involved in the war. We're not asking for anyone to get involved in this operation. We're not asking for that. We're not asking any country. We don't need it. We're doing it. We're doing the job, and we're ahead of schedule. So that's not what we're talking about. We're talking about this. There are some in the Iranian regime that are going around saying that they want to make the Strait of Hormuz tolling thing. They want to make it permanent. That's unacceptable. The whole world should be outraged by it. We're impacted by it a little bit, but the rest of the world is impacted by it a lot more, including many of the countries represented today here at the G7. And so if those countries are deeply impacted by it, all we've said is, you guys need to do something about it. We'll help you, but you guys are going to need to be ready to do something about it. Because when this conflict and when this operation ends, if the Iranians decide, well, now we control the Straits of Hormuz, and you can only go through here if you pay us, and if we allow you to, that's not only is it illegal under international law and maritime law, it's unacceptable. And that can't be allowed to exist. And so what we've said is that the countries that are most impacted by that should be willing to do something about it, and we'll help them. And that's what I said today, and I had a good reception to that message. Did you hear about? G7 ममालिक ने मुतालबा किया है कि ईरान जंग में शहरी और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के पेरिस में होने वाले इजलास में सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक हुए। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामिये में इलाक़ाई शराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनाज़े के असरात कम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। G7 ममालिक ने कहा कि ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। इसके अलावा इजलास में आबनाए हरमुज़ में जहाज़ रानी की महफूज और टूल फ्री आज़ादी को बहाल करने की ज़रूरत का भी इआदा किया गया। नेपाल में रैपर से सियासतदान बनने वाले 35 साला बलिंदर शाह मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। बलिंदर शाह ने बदअनवानी के खिलाफ अवामी एहतजाज के बाद होने वाले सियासी बहरान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली को शिकस्त दी। बलिंदर शाह की जमात राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद वो दुनिया के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बलिंदर शाह काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। सोशल मीडिया और अपनी रैप मौसीक़ी के ज़रिए नौजवानों में मकबूल हुए और करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ बिलवास्ता टैक्स और कस्टम्स के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा, मगरबी एशिया के बहरान का रास्त असर हिंदुस्तानी मईशत पर पड़ रहा है। ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में खलल के सिलसिले में वाज़ेह सूरत हाल है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन की कीमतों में भी खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। डीजल और एविएशन टरबाइन ईंधन की बरामद पर आयद किया गया है। Now these duties on petrol and are nil at present. So the duties which have been imposed on diesel and ATF. The duties on petrol are nil based upon the present crack margins. However, the rates will be reviewed on a fortnightly basis. हर 15 दिन में सरकार एक मैकेनिज्म लाएगी जिससे कि ये रेट्स का रिव्यू हो। अब इस चेंजेस का फ़ायदा क्या होगा, इससे हम क्या हासिल करने वाले हैं? The idea behind having these changes is to prioritize the domestic availability of these products, that is diesel and ATF, and at the same time to ensure an energy security for the country in the midst of global uncertainty, which has been exacerbated by the disruption in the supply chain. यूनान के साहिल के करीब कश्ती हादसे में 22 तारकीन वतन हलाक हो गए। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती हादसा यूनान के साहिल के करीब पेश आया, जिस दौरान 26 अफराद को क्रेट के करीब यूरोपीय सरहदी एजेंसी के जहाज़ ने रेस्क्यू किया।
بچ جانے والے افراد نے یونانی کوسٹ گارڈ کو بتایا کہ وہ 6 روز تک سمندر میں ربڑ کی کشتی میں محصور رہے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی تھی۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ ایران کے خلاف جنگ میں ناکامی پر واشنگٹن اور یروشلم کے درمیان تصادم، الزام تراشی کا سلسلہ شروع۔ سعودی عرب میں ایئر بیس پر ایران کا حملہ، کئی امریکی فوجی زخمی، ایندھن فراہم کرنے والے طیارے تباہ۔ ایرانی صدر اچانک تہران کے سپر اسٹور جا پہنچے، شہریوں سے کی ملاقات۔ مغربی ایشیا کا بحران عالمی معیشت کے لیے خطرناک، خوفناک رپورٹ کے بعد ہندوستان میں مہنگائی بڑھنے کا اندیشہ۔ ایران میں فوجی مقاصد پانے کے باوجود آبرائے ہرمز کھلی رکھنا چیلنج بن سکتا ہے، مارکو روبیو کا بیان۔ اور نیپال میں ریپر سے سیاستداں بننے والے 35 سالہ بریندر شاہ بنے ملک کے نئے وزیر اعظم۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔